برانڈ دیندی نہیں ضرب لا نہ پڑھو نہ اسے ضرب نہ تے صحابہ سمندر گھوڑے پائے اسے ضرب نال تو نہ دو سپر پاور ڈھائیاں تھوڑے پیسے نعرہ نہیں لگنا ہوتا 20 قسم کے کھانے کھا کے شیرو نعرہ لاؤ بند کر کے اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ جو تین ضرب لانی رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنا کے قلعے وچ کہندے شیر پنجاب اور سکھ شیر پنجاب ہے اور جنہیں تہاڈی مسجد بادشاہی مسجد گھوڑے بدے سنہری مسجد گھوڑے بدے اور شرف النساء دی قبر کھود کے تے قرآن تے تلوار انہیں کڈی او دے بارے تسی کہندے ہو شیر پنجاب ہے یہ سکھ شیر پنجاب ہے پھر دسو داتا صاحب کون باز آ جاؤ اپنی حرکت ہو تو سکھ شیر پنجاب ہے وہ بھی مسلمانوں دیاں قبراں کھودن والا بادشاہی مسجد کی پرانی تصویر ویکھو تے مینار بھی نے ڈھوا دیتے سن جدو انگریزاں اتنے دہلی قبضہ کر لیا تھے رنجیت سنگھ نے قبضہ کر لیا اتنے انگریزاں نو ویچو سی مسجد پھر دہلی دی مسلمانوں نے کیا انگریزاں نو جتنی مسجد جتنا مرضی تہاڈے کو سونا لے لو ساڈی مسجد واپس دے دو پھر وہ سکندر آزاد دی قبر تاں بنی انہیں ایک پیسہ مسلمانوں نے ٹیکس لایا دوبارہ مسجد تعمیر ہوئی تاں دی بائیں طرف قبر سکندر آزاد دی بنی حالانکہ کوئی چاچ دا بندہ کوئی نہیں سی اے اودے کول کام ہویا پھر اتنے انہوں جگہ مل گئی ورنہ تے مولانا گلشیر صاحب اتنے ٹئی دے علاقے تقریر کرن آئے تو کسی نے کہا جی وہ سکندر آزاد مصر بھی گیا انگریزاں دی فوج کٹھی کرن تے فلانی جگہ گیا لیکن حرمین طیبین کوئی نہ گیا تو مولانا گلشیر صاحب نے برجستہ شعر پڑھیا فرمایا اوئے حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے اس کے باوجود اس نے مسجد کا بہرحال کم کرایا انہیں دے گا مسجد انگریزاں نو دے اسی کہندا سی بھائی تے کھوتے تے گھوڑے بنو انہوں لکھیا شیر پنجاب بنا انہیں دا جواب تو بڑا خطرناک ہے انشاءاللہ اسی دینا ہے وہ جو میں دل وچ رکھیا ہویا یہ دا جواب اسی دینا ہے ہاں ایتھے جڑے مخبر بیٹھے نو نوٹ کرن وہی مولی خادم کہندا ہے شیر پنجاب جڑا تسی لکھیا ہے دا جواب اسی دینا ہے اسی پھر شیر ہند دا جواب دینا ہے کیوں جی اسی شہاب الدین محمد غوری دا جواب دینا ہے ہاں جی اسی دا مجسمہ بڑھا کے پھر لکھنا ہے کہ شیر ہند یہ شیر ہند سکھاں نو تسی شیر بنائی کھڑے ہو کوئی مطلب ہے میں ان شاعرہ دی وجہ تو پھر گل میں پھر ہولی کر جانا میرے کو تو بڑی بڑی گلاں جڑیاں میں پھر پی جانا میں کہنا لیکن تسی بھی تہاڈا بھی حال کوئی نہیں اقبال کہندا ہے ساز پہ مزراب پہ موقوف ہے ساز نوا ہائے جگر سوز ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مزراب اقبال کہندا وہ جڑا ساز وجدا ہے نا اودیاں تاراں ٹائٹ ہون تے وجدا کہ وہ ڈھیلیاں ہون تے جتنا مرضی گاڑ والا زور لاؤ نے بجنا ہی کوئی نہیں میں کتنی تقریراں کراں تسی بھی تو کوئی زور لاؤ نا شیرو یا رسول اللہ عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب در تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مقال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی اور عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی توجہ گل مکانی بھی دینا شیرو گل مکانی بھی ہے بس تو اڑنا اتنی گل نہ کرنی ہے جیڑا بندہ ویسے قبلہ شاہ جی مولانا روم لکھیا ہر کرا روئے بہبود نبود دیدنیو روئے نبی سود نبود جیدی فطرت گندی ہوئے نا مولانا روم فرمانے او تے نبی دی مجلس بیٹھے ہوئے تو انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ساڑیاں گلہ انہوں کوئی فائدہ نہیں
عبداللہ ابن ابی نو حضور نے 2 قمیضاں دتیاں سن کفن واسطے، ایتھے آ کے عقل بندے دی مک جاندی، حضور 2 قمیضاں دتیاں، پھر حضور نے وہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیا، پھر رسول اللہ نے وہ منہ میں لعاب دان بھی پایا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں کوئی نہیں بخشنا اس واسطے کہ نے تہاڈے نال دشمنی کی۔ اور نہیں یا لبیک یا رسول اللہ علماء اہل سنت، تسی حضور دی بات کو توجہ، علماء اہل سنت اساں کیڑے کارنامے سر انجام دیتے تھے روٹیاں کھان تو علاوہ چلے نہ ہون، اساں کیتا ہوندا تے 72 سال حضور دے دین نال اینج ہونا، سینمے دے بورڈ تے نہ اترے، مسیطے دے سپیکر اتر گئے، نہیں حالات کا تقاضا یہی ہے، شیر بیدار از فضول میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت۔ اقبال کہندا بھیڑ ملی شیر نو تو انہیں بڑی انہوں جناب تقریر سنائی تو بھیڑ نو کہنے لگا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ شیر بڑا ڈر گیا، انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا گھا کھایا کرو، کہنا گھا کھایا کرو۔ وہ شیر گھا کھان لگ پیا، قریب تو کوئی سید گزرے، انہوں نے دیکھا شیر گھا کھا رہا، تو انہوں نے کہا شیرا تیرا کام تو گوشت کھانا ہے، تو گھا کدوں کا کھانا شروع کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جار ایک بھیڑ ملی سی، انہیں میں نے این تقریر کی تھی، انہوں نے کہا جھلا ہویا اور شیرہ دا کام میں گوشت کھانا، انہیں جناب این اچھڑیا بھیڑ نو پایا منہ دان تے گھسا چکے سے، تسی 72 سال غیرہ دے نعرے لا کے دان گھسا بیٹھے۔ اے تو میں سچی گل کر رہے ہیں، روو جتنا بھی حضور اللہ رسول کو معافیاں منگو، تسی وعدہ کیتا سی اسلام دا، تسی کیا فلانے کے نعرے وجن گے، فلانے دے نعرے وجن گے، تسی لوگوں نے نعرے وجاندے رہے ہو، دین دی گل آئی تو چھٹو ہے بھی مولوی لگے رہے۔ مولویوں کو کیا پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے؟ مولویوں کو تو پتہ ہے حضور جے ساڈی سیکورٹی حکومت کرتی تے کروڑوں خرچ ہونے سن، اسی روپے بھی خرچ نہیں ہون دیتا، سیکورٹی کر کے دسی کہ نہیں آندی، اسی ملک بھی چلا کے انہوں نے وکھا دینا ہے، بغیر قرضے تو چلا کے وکھا دینا ہے۔ انہوں کی پتہ ایک ہی جانن قدر نبی دا، اور ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا ایک ہی جانن۔ اے زور اگر تسی کہنا ہے، میں کہنا ہے قدر نبی دا ایک ہی جانن، تسی کہنا ہے دنیا دار کمینے۔ انج تک جڑا میں تو کسی نے کیا نہیں نا کمینہ، جس ویرے کوئی کہے جی سانو کمینہ کیا، انہوں نے کہا نا تو کوئی نہیں لیا، تسی کمینے تو کئی کہنے جی وہ تسی کیا جی وہ صحابہ دے بارے بھئی وہ فلانا بھونکدا ہے، میں کہا میں تو کسی دا نام ہی نہیں لیا، تو تھوڑا میں کہا بھونکدا ہے، کہتا نہیں تو میں کہا میں تو انہوں دے بارے کیا جڑا بھونکدا ہے، میں تو کسی دا نام ہی نہیں لیا، تو میں ہن بھی نہ کسی دا نہیں لینا، اتنا ہی کہنا قدر نبی دا ایک ہی جانن۔ او آخر تک تسی تو حضور دے غلام ہو نا، چلے ہو تو جیڑا بندہ ہے کھڑا کہ میں تو دے بارے تو میری گل ہی کوئی نہیں، تسی تو شیر بندہ شیراں والی گل کرے، اور قدر نبی دا ایک ہی جانن، اور قدر نبی دا ایک ہی جانن، اور قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے اندروں بھی کوئی ساز نکلے نا، ایتھے تو نہیں نا بھائی میرا چاچا فلانی جماعت سے کدھر انہیں کبھی نہ ہو جائے، میرا ماما فلانی جماعت سے، انہیں تو ہونا ہی ہونا، تو مامے چاچے بچانے۔ اے کہنے جی نبی تو ملانے کے لیے آتے ہیں، میں کہا جلیا تو پڑھے ہی کوئی نہیں، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پیو پتر دا دشمن ہو گیا، پتر پیو دا دشمن ہو گیا، زنانی جنے دی دشمن ہو گئی، برا دا دشمن ہو گیا، قبیلہ قبیلے دا دشمن ہو گیا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دین دا، تو کیڑیاں گلاں کرنا دین دیا، تسی جا کے اپنا کام کرو جڑا ساری زندگی کرتے رہے ہو، ایک کام کرن داتا علی حجویری، ایک کام کرن سلطان الہند، ایک کام کرن مجدد الفسانی، ایک کام کرن اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا، سبحان اللہ۔ ہن تسی کوئی گرم ہوئے ہو شیرو کچھ نہیں ہوتا، میں حضور 12 ربیع الاول والے شریف دن داتا صاحب دے بارے اتنا زور لایا، قریب سی کہ میرا گڑا 2 ٹکڑے ہو جاتا، میں تو نہیں سوچا بھی اگے بھی تقریریں کرنی آنا، اجے شاجی کو بھی جانا ہے، اجے لنگر شریف بھی جانا ہے، اجے فلانی جگہ بھی جانا ہے، اجے فلانی جگہ بھی جانا ہے، کدھر میں تو آخری تقریر سمجھ کے کرنا، اے گڑا پتہ نہیں کس ویلے شام ہو جانی، اتنا تک کہاں گے نا حضور کدی نہیں سی بچا کے رکھیا، تے نہ کدی مالشاں کرائیاں سن، تے نہ کدی جناب تو کوئی دوائیاں کھا دیاں سن۔ ایک کیڑا بھی انسان دا پتر ہے جڑا حضور دی گل آوے تے پھر اپنے گڑے بچائے، اپنی حیثیتاں بچائے، اپنے پیسے بچائے۔ میں کہہ سی اپنے پتر نو جدو کانفرنس ہون لگی، میں کہا چندے دا اعلان نہیں کرنا تے پیسے گھٹ جان، پہلے گڈی میری بیچنی، جب سب کچھ حضور کے لیے تو گاڑی میرے پیو واسطے، گاڑی بھی حضور واسطے۔
گلا کرنی ہے اسلام دے بارے تے اپنی واری آوے تے 10 روپے مسیت والے دن جمعے والے دن ویکھ کے دینا کدھر 20 والا نوٹ تے نہیں نکلا ہسنے والی باتاں نہیں ہے ڈم مرن والی باتاں رب نال بھی سودے نہیں کیتے بینکاں نال لوگ سودے کر دین جدو رب نو دین دی واری آوے تے پھر نوٹ ویکھ دین لوگ کبھی انہوں نے خیال بھی نہیں آیا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے جب اللہ کو قرض حسنا دینے کی باری آئی تو پھر بینک کی طرف دیکھنے لگا رب کو نہ دیے یہ اپنے آپ کو کدی سوچا کرو اساں جمعے والے دن کی کرتے ہیں رب دے نال اساں رب دے گھر میں کتنے پیسے دے دیا وہ خالق ویکھ رہا ہوندا تو مستحق سی جو کچھ رب نے تینوں دیتا ہے کدی تو سوچا تو مستحق سی یا میں مستحق سی یہ تو کرم ہی ہے کہ انہیں سانو یہ کچھ دیتا ہے جب اس نو دین دی باری آوے تو بندہ پھر انجن کرے کہ نکا نوٹ نکلے نہ انج نہیں کرنا رب نال سودا کر کے دیکھو پھر اتنا دیندا ہے پھر اتنا دیندا ہے حضور نے فرمایا سب کے میں نے قرضے اتار دیے صدیق کا قرضہ بقایا صدیق دا قرضہ کیوں میں بقایا سب کچھ دے دیتا اسلام نے جب جان دی باری آئی تے سب بھی لڑائے اے تسی تے پنڈ والے رہن والے ہو نا سب لڑے تے بندے نے اپنے قوت مدافعت ہی ختم ہو جاندی اپنے آپ جسم انجن شروع کر دیندا ایک سب نہیں لڑیا صدیق اکبر نو کئی سب لڑے کئی ٹھوئے لڑے لیکن اتنا اپنے آپ نو جبر کیتا کہ لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ آپ نے جسم کے اندر ایسے جھرجھری بھی نہیں پیدا ہونے دی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ ایتھے پھر اعلیٰ حضرت بریلی بولے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الرسول بندگی استاد کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا ایک ہی جانن حضرت بشر بن معرور میدان خیبر اور بتاؤ یہودی عورت نے پوچھا رسول اللہ کیڑا گوشت پسند فرمانے انہوں نے کہا جی بازو دا دستی دا انہیں وہ دے زہر ملا دیتا حضور نے گوشت پیش کیتا حضور نے جدو گوشت نو ہاتھ لایا گوشت بول پیا حضور میرے بھی زہر ہے بشر بن معرور نے منہ اے بڑی اے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے بشر بن معرور منہ لقمہ پا لیا وہ فوراں نکل لیا تے تڑپن لگ پے گل بڑی ہے پلے بان کے رکھنی اے کیڑے میرے جائے مولوی چٹی داڑھی دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرنی مولوی حضور دا شان متعین کرنی حضور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا ایک قاضی عیاض نے بھی شفا شریف وچ لکھیا اعلیٰ حضرت نے بھی تجلی الیقین وچ لکھیا کہ حضرت وہب بن منبہ فرمانے کہ میں 71 آسمانی کتابیں پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق نو عقل کتنی دیتی فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان جڑا پیدا ہونا رہا عقل اللہ نے کتنی دیتی دنیا دے بچوں ریت دا ایک ذرہ اٹھاؤ انہوں تقسیم کر دو سارے اتنی عقل رب نے دیتی ساری مخلوق نو باقی ساری اپنے حبیب نو عطا فرمایا ساڑھے کو عقل ہے کتنی جی اسی حضور دے بارے گل کریے اسی کون ہوندے حضور دے بارے گل کرنا اتنی گل سمجھ لو عقل ساڑھے کو ہے کتنی جی اسی کبھی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے
اسا حضور دے بارے گلاں کرنیاں نا ایک گل جتھے ساڈی اکلاں جا کے او ارباں میل اورے جا کے ڈھہ پوندیاں نا اتھوں اگے جا کے حضور دیاں شاناں شروع ہو گئیں. اسا کلمہ جے پڑھیا تے گلاں تے کرنیاں مولوی اٹھ کے جناب یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا منہ چ 5 فٹ دی بندے چ بدبو آندی ہوے تے بندہ حضور دے بارے جی گفتگو کرے. امبر زمین ابیر ہوا مشتر غبار ادنا زی شناخت تیری راہ گزر کی. اپنے آپ نو بدلو. اے گل سننی نہیں کائنات جدو حضور دی گل آ جائے میں کہا کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا. حضور کی بات کر رسول اللہ کی بات کر. ہاں جی میں گل بشر بن معروف دی گل میں نے مکمل اے گل ہمیشہ یاد رکھنی. وہ اندر انہوں اسے ویلے شہید ہو گئے. اتنی زہریلی سی وہ جڑا گوشت سی اسے ویلے شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ تانوں سمجھ نہیں سی لگی جدوں تسی زبان ہوتے گوشت رکھیا وچ زہر ہے. سونا مسلمانہ تو تے میں کی پیار کیتا ہے 100 باری درود شریف پڑھ کے سمجھدا میں حضور دا حق ادا کر چھڑ. عرض کیتی مینوں پتہ چل گئے سی. فرمایا پھر بار کیوں نہیں کڈیا لقمہ. عرض کیتی حضور میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ میں انج نوں کڈدا کدھر تہاڈی طبیعت تے گراں نہ گزر جاواں. اتنی گل ہو جب انج کراں گا تو حضور دی طبیعت تے گراں گزر جائے گا. صحابی جان دے دیتی کہ جتنا دیکھو اے رب نو بھی پسند آئی. رب نے کوئی آیت نازل نہیں کی تھی. رسول اللہ نے بھی نہیں فرمایا اے کیڑی محبت ہے تو جان دے چھڑی. ایک لقمہ ہی باہر کڈنا سی. ایتھے جتنا کلو غلوفن فی حقی تکثیر جتنا بھی جس میں مبالغہ کیتا حد کر دیتی. بشر بن معروف نے جان دیتی. حضور کے سامنے انج نہیں کیتا. صدیق اکبر انج نہیں کیتا. حضرت ابو دجانہ نو ہزاراں تیر لگے انج ایک باری نہیں کیتا. لیکن پھر بھی حضور دا حق وہ بھی نہیں ادا کر سکتا. تو تے میں کی سمجھدا 2 تقریراں کر کے تے 2 باری حضور تے درود پڑھ کے اسی حضور دا حق ادا کیتی بیٹھے. ایک کدی سوچنا بھی زندگی چ کوئی نہ جیڑا اسی جیڑی محبت میں یار بنائی کھڑیا نا اے گل نہیں ہے. لوگ حضور نو ایتھے پتھر مار دین جدوں اوکھا ویڑا آوے او مولانا صاحب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی اب گھاس کھائے. اور شاہ جی میں گل کر رہے سی نا قریب تو گزرے شیر کولو فرمایا شیرا تو گھا کھاندا. انہیں جدوں جفا ماریا نا شکار نو دند تے گھس گئے اور چھڑ دیتا انہیں کہا جی ہاں جی. انہیں کہا نہیں اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھایا کرے کیونکہ دند جے گھسا بیٹھے. اسی تو دنداں نو کر رہے ہیں تیز پان لا رہے ہیں. 72 سال جڑی تسی دند گھساندے رہے نا لوگاں دے نعرے لا لا کے اسے واسطے اسی کہا لبیک دا نعرہ لاؤ. توجہ جی توجہ پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لگیا اور لگیا لبیک یا رسول اللہ تاریخ دی وجہ تو لگیا. جس نو بہت تکلیف ہے وہ کدے ادھر چلا جائے. پیڑا اور تے پھکیاں اور کدی کہن کے شاہ جی ان کر رہے کدی کہتے ہیں خادم ان کر رہا. میں آکھا جڑا اندر درد ہے وہ دی گل کر. اسی تے اتھے لکھاں بندے مجمع جمع کر کے اسی اتھے کسی دا نعرہ نہیں لگن دیتا. اے اپنے نعرے ہی لوا لوا کے ساری زندگی اپنی تعریفاں کرا کرا کے ساڑھے جی انجن جی ساڑھے جی انجن جی ساڑھے جی انجن. اور میں آکھا تو سارے نو چھڑ تو حضور کی بات سنا. ہاں جی حضور کی گلاں حضور دی گلاں کرو. او تے سنائیاں کوئی نہ. جد ہن لبیک نے گل کیتی واضح تے کئیاں نو اپنے تخت ہلدے نظر آئے تے ساڑھے خلاف گلاں شروع کر دتیاں. میں آکھا نا جی نا آئینے میں جیو جے تہاڈی بدی صورت نظر آئی آئینے نے تو وہی دکھانی سی نا. بجائے اس دے کہ تسی ہن آئینہ توڑا جی ساڑھے خلاف گل کیتی. میں کہ میں تو کسی دے خلاف گل نہیں کیتی. میں تو کیا جڑا صحابہ نو بھونکدا دور دور جڑا بھونکدا میں تو اودی گل کیتی. جڑا نہیں بھونکدا سبحان اللہ انہاں دا غلام ہے تے اسی دے پیراں دے خاک اپنی عزتاں تو اتنی پیاریاں تے جنہاں رسول اللہ دی عزت دی خاطر دریا نہیں چھوڑے سمندر نہیں چھوڑے 2 سپر پاوراں ڈھا دتیاں انہاں دا حق تانوں بھول گیا. اسے دی عزت ہوئے گی جڑا خاندان رسالت دی بھی عزت کرے گا اور غلامان رسول دی بھی عزت کرے گا. اس طرح انہاں دیاں ہی ہونیاں. اے مت کوئی سمجھے کہ کسے اسی تے صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا آل بیت نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا. دل با محبوب حجازی بستا ہے اور زی جہت بیک دگر پہ وستا ہے. اقبال کہتا دل لان دی کوئی جاوے اور رسول اللہ دی مبارک ذات ہے. پھر قیامت تک خواجہ آباد شریف والے پیراں بھی دل لایا تے سینہ نال بھی لا لیا. بس اتنی بات ہے. لبیک دا اتنا ہی دستور ہے تے اتنا ہی منشور ہے. نہ اسی روٹیاں واسطے باہر نکل دیاں روٹی تے مالک اتنی دین دین اتنی دین دین اتنی دین دین پورا شاہ جی ایک ٹرک بوتلاں دا ساڈے کو بچ گیا. لاؤ لکھاں نو پیوا کے ٹرک بوتلاں دا پھر بچ گیا. بوریاں چینیاں نے بچ گئیاں او بچ گیا او بچ گیا. لوگاں دان تے دان لے آئے جناب.
داند بڑے بڑے، انہوں نے کہا جی انہوں ذبح کر کے حلیم بناؤ جائے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اندرا اقبال کہتا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے۔ اندروں بندہ بھکھا ہوئے وہ تے رجدہ ہی کدے نہیں نا، ہن مولی خادم تے ڈیڑھ تے نہیں نہ بھریا جا سکتا، لوگوں دین واسطے تے پیسے دے دیں، میرا ڈیڑھ تے بہت بڑا ہے، اینو کون بھر سکتا؟ اے واسطے لوگاں دین واسطے آج لوگ کہیں جی سنی پیسے نہیں دیں دے، سنی آندے کوئی نہیں، شاہ جی آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں، لوگوں تے پیسے دیتے کہ نہیں، کانفرنس ہوئی کہ نہیں، آلہ تو آلہ سی انتظام کیتا، آلہ تو آلہ سی انتظام کیتا۔ ہن جڑا ایدی کوئی توڑ پھر جم کے کوئی آئے گا نہ تے رسم توڑے گا، پہلے ہوتے جا کے بوے گا، ہوتے جا کے صفائیاں کرے گا، ہوتے جا آپو جا کے بوے گا۔ تو میں نعرے لبیک لوایا، میں جب گیا نا فلیکس لگن لگی پچھلی رات جمعے نو میں پڑھ، جمعے تو بعد راتی میں گیا دیر نال ویکھن گیا بھئی کیویں تیاری ہو رہی تھی، وہ 100 فٹ دی فلیکس سی، 45-60 لوگ لاندے نے، اس تو زیادہ فلیکس کوئی نہیں لگی، اے ریکارڈ بھی اسی توڑیا 100 فٹ دا، جو 150 بھی بڑھانی تے پھر اسی انشاءاللہ بڑھانی۔ آون نہ میدان لان بڑھان، اسی کوئی کسی نے منع کیتا کیوں جی؟ لان 150 دی لان اسی آئندہ 200 دی لا دیں گے، بالکل لا دیں گے، جنہ دا کام ہے اسی کوئی کام پیچھے ہٹنا ہے، لیکن ہن انج نہیں ہونا وے پیڑاں ہور تے پھگیاں ہور۔ ساڈے خلاف گل کرن تو پہلے سوچا کرو 12,000 شیل جنہ کھادے نو لبیک والے ہی سن، جنہ 8 لاشاں اتھوں چاہیاں وہ لبیک والے ہی سن، جنہ کراچی تو 2 لاشاں چاہیاں وہ لبیک والے ہی سن، جنہ 2 عالم دیتے اس دوران، شیخ الحدیث حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت دی خاطر وہ لبیک والے 2 عالم دیتے، ایک مولانا یوسف سلطانی دے، دوسرا مولانا منیر احمد نعمانی، اے اسی دیتے تے کوٹ عبد المالک 2 جوان اسی دیتے تے جیلہ اسی آباد کیتیاں، ہاتھ کڑیاں اساں لوائیاں، دہشت گردی دے پرچے اساں جھلے، بغاوت دے پرچے اساں جھلے، اس ٹھنڈ دے باوجود جیلہ اساں آباد کیتیاں۔ اگر کوئی یہ ہو جائے ہے تے آئے میدان، آوے میدان۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا
تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پتہ ہے نا، تسی تو بہتر جان دے میرے نال، آپ دا ترہ مبارک بڑا بلند و بالا۔ اور صحافی پوچھنے لگے مولانا یہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ فرمایا سینے کے زور سے کھڑا رہتا ہے، اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ اے جڑا سی زور لاندے ہیں وہ سینے دے زور نہ لاندے ہیں، تسی سینے دے زور لاؤ تاں سینے دے زور نہ، جے ترہ کھڑا رہ سکتا تے نعرہ نہیں نکلتا تواڈے کو، زور لاؤ شیرو۔ تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تھک جاندے ہو دو باری کہہ کے، تری باری بھی لائے کرو۔ اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا شیخ الحدیث بالتفسیر محدث قبلہ محترم المقام مفتی حسین علی صاحب زیدہ شرف فرما رہے تھے شاہ جی کو وہ جناب آپ بیان کریں وہ کتے والا واقعہ، چلو میں وہ بیان کر کے وہ بھی کر لینا تھا۔ روی آنا بعد مراحل مغل تنصرہ، اے تاتاری مغل انہا اعلان کی تاسی نصرانی ہونا ہے، حضر جماعت من کبار النصارى والمغل، بڑے بڑے نصرانی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، مغل آ گئے، انہاں دے فوجی آ گئے، انہاں دے سارے۔ ایک فوجی ہو سی جدا کتا شکاری جڑا رہا وہ سونے دے زنجیر نال بدے ہوئے سی۔ فرجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری اٹھیا انہیں حضور کے خلاف گفتگو شروع کر دیتی، ظاہر ہے انہاں عیسائی جو ہو رہے سن مرزے مغل، انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد پھر نصرانیہ دا مذہب ود رہا، انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی، وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ۔ امام لکھیا کہ ہوتے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، دوسری روایت ملی جی سونے دے زنجیر نال بدے، اتنا کوئی ذوق والا سی، اپنے اپنے ذوق دی بات ہے نا جناب۔ مسجد باویں محلے چ کچھ نہ بڑی ہوئے لیکن شادی حال تو سونے لوگ بڑھا دیں، یہ تو بڑھا دیں، اپنے اپنے ذوق دی بات، یہ تو حشر کو ہوگا یہ مال، اس پیسے دی تو پوچھ ہونی، مسجد ہے چک کے جنت رکھ دیتی ہے، پھر پتہ لگنا ہاں وہ کہے گا ہائے میں حال نہ بنایا ہوں میں مسجد ہی بنا دوں، لیکن اس دن نہیں، آج لے ان کی بنا، آج اسلام نال پیار کرو اور دلوں پیار کرو۔ ہاں رسول اللہ دا مبارک گھر کتنا ہے جناب، یہ تو مولوی پیرا کدی بیان ہی نہیں کی، حضور دا مبارک گھر نال کتنا سارا دورے علی تک دسن بھائی کتنے ہوتے یونیورسٹیاں بڑیاں، کتنے جناب مدینہ پاک دی توسیع ہوئی، کتنے ٹاؤن کچھے گئے، اتنے لاہور ویکھو تو ٹاؤن کچھے جا رہا، شیخو پورے ویکھو تو ٹاؤن کچھے جا رہا، اوکاڑے ویکھو تو ٹاؤن کچھے جا رہے، میں کوئی تو کرنا کہ وے اینا ٹاؤنہ نال پاکستان قائم رہنا ہے، جڑا اللہ رسول نال وعدہ کیتے نے دین دی گل کرو، برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، کیوں برباد ہونا چاہتے ہو تسی؟ ٹاؤنہ دے ٹاؤن کچھے جا رہے، او بڑی بڑی بلڈنگاں بنیاں جا رہی ہیں جناب تے، او پیسہ کدھر آ رہا، پیسے دا کوئی پتہ نہیں کیڑے پاسوں آ رہا۔ بہرحال تے نواں موضوع ہے، علماء کول میری 10 بستہ گزارش ہے کہ حضور تسی حضور دا حجت الوداع دا خطبہ ہی بیان کردے ہوندے نا تے تانوں کسی نے کدی نہیں سی کہنا تسی سیاسی ہو، کیوں جی؟ پوری دنیا نو حضور نے دسیا ایسا اے میری امت نے انج رہنا ہے، پھر انج رہنا ہے، پھر انج رہنا ہے، پھر اپنے معاملات، پھر عورتاں دے حقوق، مرداں دے حقوق، حکمراناں دے حقوق، پھر کالیاں دے حقوق، پھر چٹیاں دے حقوق، پھر عربیاں دے، پھر اجمیاں دے، پھر حضور نے فرمایا انج رہنا ہے۔ اور تسی کم از کم وہ خطبہ تے بیان کرو نا یار لوگاں دے سامنے، تانوں کدی بھی کسی سیاسی نہیں کہنا، انہوں نے کہا میں حضور دا خطبہ بیان کیتا تیرے ڈھڈ درد ہویا، اور کی بیان کراں دساں تو ذرا حضور دے خطبے بیان کرو، صدیق اکبر دے خطبے بیان کرو، حضرت فاروق اعظم دے، عثمان غنی دے، مولا علی دے، امام حسن دے خطبے بیان کرو، پھر تو 40 سال دا حضور سیاست بندی کہ نہیں بندی،
10 سال حضور دی مدنی زندگی، 30 سال خلافت علی منہاج النبوت، 40 سال صحابہ تے حضور نے سیاست کیتی کہ نہ کیتی، اور ایو جہی کیتی تو پھر قیامت تک کوئی ادھے ایک لمحے دی مثال کوئی نہیں۔ سانو کہنے یہ مذہب استعمال کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیڑا استعمال ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ مذہب نہیں استعمال کرتا، اپنی باری ریاست مدینہ استعمال کرو تو جائز ہے، مولی خادم لبیک دا نعرہ لائے تو سیاست ہے۔ واہ جی واہ، کیسی جناب ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، میں اگر ریاست مدینہ تے پوری مذہب تے کھڑی سی ساڑھے بارے کہندے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، تو دس نا مذہب ریاست مدینہ وچ مذہب تو علاوہ کیڑی شے ہے سی؟ تو دس ایک گل اوتھے تے ایسی رسول اللہ دی مبارک ذات، اوتھے ایویں پوری روحانیت تے پوری ریاست کھڑی سی۔ نہ ان گل کرو، خدا دا واسطہ نے اسلام بڑا ڈاڈا ہے، بندے نو بڑا ڈاڈا الٹا دیندا ہے۔ ہاں جی، جے امیر حمزہ مار دے نا ابو جال نو تے لوگا کہنا سی او تے بڑے دلیر ہے، جے مولا علی مار دے نا تے لوگا کہنا سی او بڑے دلیر ہے، جے صدیق اکبر مار دے تے لوگا کہنا سی بڑے دلیر ہے۔ نہ ماریا اسلام نے بچیاں کو مروایا انہوں، ہاں فرمایا سی سرداراں نو مروا بھی دیتا تے بچیاں دے تو اسلام اس طرح بھی بڑیاں دیندا تے بلال نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑ دیندا، جے لمحہ پان لگے تے سرداراں نو بدر وچ لمحہ بھی پا دو۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ساڑیاں صدا اس طرح رہنیاں، جے اس طرح اسلام نے دتیاں پھر وہ اس طرح اسلام واسطے استعمال کرو، اپنے علم اسلام واسطے استعمال کرو۔ جب ہاتھ کڑی لوان دی واری آئے تو بولنا حالات نہیں ٹھیک، تو دسنا حالات کدوں ٹھیک سن؟ جدو رسول اللہ نے ایسے پتھر مار رہے تھے تو حالات ٹھیک سن؟ جدو امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگ جناب تے نیزے ہوتے چاڑے ادو حالات ٹھیک سن؟ تو کیڑے حالات دیاں گلاں کرنا؟ ختم نبوت ڈاکا پوے تاوی حالات تیرے واسطے خراب ہن، جدو حضور دی عزت تے حملہ ہوے تاوی خراب ہن، مسجداں دے سپیکر اترن تاوی خراب ہن، سورہ توبہ تے انفال کڈن تاوی خراب ہن۔ تو دس نا پھر کدوں حالات ٹھیک ہون گے؟ تے تینوں ٹرے وچ رکھ کے تے دتا جا کے جناب چلو اسلام آباد حاضر ہے تے حضرت صاحب حکومت کرو، انج بھی کدی ہونا ہے؟ حضور تک اشارہ کر دے تے مکہ فتح ہو جانا سی، 21 سال کیوں لگے آخر؟ اور تیرے تے میرے واسطے سی کہ میں نہ تو آڈا کام میں کر دے رہنا، رب کدی نہ کدی تو کرم فرما دے گا نا۔ تسی اللہ بیگ والے مت سمجھنا کہ کل دین آ جانا ہے، ممکن ہے اسی بھی مر جائیے، ساڑیاں نسلیں بھی مر جان، بعد وچ کوئی دین دیاں باہراں ویکھے، لیکن بنیاداں تے رکھنیاں پینیاں نہ چلیا۔ ہاں جی بنیاداں تے رکھنیاں، عمارت تے تاں ہی دے تے تعمیر ہوئے گی۔ اج اسی قربانیاں دیں گے، اسی نہیں ویکھیا، نسلاں ویکھن گیا او نہیں ویکھیا، کوئی تے دیکھے گا نا ایک دن پھر نعرہ لگے گا کہ واہ جی واہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا آج حضور کا دین تخت پر آ گیا ہے جناب۔ سبحان اللہ، توجہ جی توجہ، بات میں ختم تر کرن دی طرف چل پیا، بس نیڑے نیڑے مفتی صاحب دا آرڈر سی تے میں انہاں دی گل مان لئی۔ فجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری اٹھیا انہیں حضور دے خلاف جڑی انہاں دی عادتاں پرانیاں انہیں حضور دے خلاف گفتگو کی تھی، وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، اتھے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے، فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کی تھی، وَصَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبِ، کتا اچھڑیا تو انہیں سونے دی زنجیر توڑ دیتی۔ واہ کتیا تو سونا بھی نہ ویکھے، یہ سرکاری عہدے ویکھ کے لوگ نہ ختم نبوت نہ غداری کر گئے، کیوں جی؟ واہ کتیا تینوں لکھاں سلام، تو سونا بھی نہ ویکھیا گاڑے پائے، سونے نہ بدے ہوئے سے، انہیں سونا توڑیا تے ادھر سٹیا اور جا کے فخشم وہ دے منہ تے جا کے چانڈ ماری، اور میں ہوش کر بھاویں تھے غازی علم الدین تے ممتاز کوئی نہیں، میں تے آنا۔ کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کبھی میں عاشق رسول، مفادات کتے نے نہیں سن، انہوں نہیں سی پتا، پتہ کتنی کٹ پئی ہونی جناب، انہوں تک جم دیتا ہونا ڈانگا نال، کوئی توں ساڑھے مہمان نو پہ گیا تو وہ بھی تینوں سونا پایا، انہیں کوئی دوبارہ رکھے ہونا، وہ تو امام نے لکھے نہیں، انہوں مر گیا بیچارہ یا زندہ رہا، لیکن صدیاں بعد قیامت تک جدا نہ رہنا حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ لکھاں کروڑا کتے شکاری آئے ہونے لیکن نام ایک کو شکاری کتے دا رہا کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تے، کتا بھی وفا کر جائے نا تو تاوی دا زبان ہوتے مولویاں تے خطیبہ دی زبان ہوتے اس کتے دا نہ رہندا ہے، کیونکہ نے حضور نال وفا کی، انہوں جناب کٹ کٹ کے انہاں فخلصو منو، انہاں کٹ کٹ کے انہوں جناب بند دیتا، اس نے پھر وہ پادری پھر جناب شروع ہو گئے، وقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یار ایک کتا تیرے تاں تو نہیں لڑیا، تو حضور کے خلاف گل کی تھی،
وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں یہ تو کتا سی، کتے کو کیا پتا میں کیا بات کر رہا ہوں. اے بس انہیں کہا پھر تینوں لڑیا کیوں ہے؟ انہیں کہا میں تقریر کر رہی سی تو میرا اشارہ اینج کیتا تو کتا بڑا عزیز النفس سی، بڑا غیرت والا سی، وہ میرا اشارہ برداشت نہ کر سکیا. انہوں سمجھ نہ آئی گل کہ کتا یہ نہیں لڑیا ہزاراں دے مجمع چ انہوں کیویں لڑ گیا. ثم عاد الی ما کان فی، وہ پھر سٹیج تے چڑھیا، انہیں دوبارہ پھر حضور دے خلاف گل کر دی. فاتالا انہیں گل پھر لمبی کر دیتی. تے ڈیوٹی تے ڈیوٹی ہوندی کیوں جی؟ ہتھکڑیاں تھوڑا ڈیوٹی تے روک سکدی ہیں، برچے تھوڑا روک سکدے ہیں. ڈیوٹی تے ڈیوٹی ہوندی. کتا ڈیوٹی دیندا نہ روکیا، لبیک والے ڈیوٹی دیندا کیویں روک سکدے؟ روٹی پانی واسطے تو اسی لڑ نہیں رہے، الیکشن واسطے تو اسی لڑ رہے، ویسے ووٹ اسی تہاڈے کول لینے. یہ نہیں مطلب ہن دربار تے میں ووٹ منگنا ہے، نہ ووٹوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں بہت افضل اور اعلیٰ بات ہے. یہ تو ویسے ہی لب جانے. ہاں یہ تو سانو پہلے بھی کہتے سن آپ کو کتنی سیٹیں چاہیے تو کتنی چاہیے. میں کچھ بھی نہیں چاہیے، دین چاہیے. ساڑھے کئی کہتے ہیں تو چاہیے سی کچھ نہ کچھ کر لینے. میں کہ تو اگے ہو جا. ساڑھے کئی ہوتے ہیں نہ لے صرف سیٹوں ہوتی بس. میں کہو چلیا قوما نظریہ نال زندہ رہنیاں، ووٹاں نال جو ہوندیاں تے ایم کے ایم کدی نہ مکدی، پیپل پارٹیاں کدی نہ مکدیاں. سمجھ آئی نا بات؟ اج نواز ہوری جناب چیف نے باہر نہ جاندے، نظریے تے کھڑے حضور دی غلامی ہے. ہاں جی یہ کدی بھی یہ کرنا سوچا کرو کہ جی سیٹ لب جی، سیٹ لب کے جنہاں نوں لبیاں نے نہ کی کر لیا سوائے گالیاں کھان تو. دیہڑی بھی گالی، رہتی بھی گالی، نابینے بھی گالی، اکھاڑے بھی گالی، تاجر بھی گالی جناب. تے سارے ہی گالاں کڈی جا رہے ہو انہاں دی ایسی تیسی. تسی ووٹاں واسطے جناب، اسی ووٹاں واسطے بالکل نہیں لگے پھر دے، بالکل کدی سوچے بھی نہیں. ہاں حضور دے صدقے لب گئے تسی حال پہلی بھی تساں دیتے نال بڑے دھڑلے نال تسی ووٹ دیتے. وہی تو درد ہے وہ ٹرمپ تک کہندے ایک کدھروں آ گئے، ایک کدھروں. ٹرمپ نو پتہ ہے کی پریشانی؟ ٹرمپ کہندا ہے جڑے پہلے لوگ آئے وہ حادثاتیاں، اے جڑے لوگ ہیں لبیک والے انہاں دے پیو دادیاں حکومتاں کیتیاں. اے مغلیہ بھی انہاں دے وچوں ہی سن، اور اسپین بھی انہاں حکومتاں کیتیاں. اے انہاں دیاں نسلاں انہاں حکومتاں کیتیاں بھی ہیں، کر کے وکھائیاں بھی ہیں. دوبارہ انہاں نو لبی تے انہاں حکومت کر کے وکھا بھی دینی. انہاں دا جڑا ہے نا پیچھے تھنگ ٹنگ بیٹھے، انہاں نے کیا اے بڑے خطرناک لوگ نے، انہاں نو روکو، انہاں دے پیو دادے حکومتاں کیتی ہوئیاں. ہاں جی اس واسطے وہ زیادہ پریشان ہیں لبیک کو. تے لبیک والے ساڈے بڑے عقیدے نہیں، بہادر شاہ ظفر قادری نہیں سی. ہاں جی بہادر شاہ ظفر قادری نہیں سی، تے اورنگزیب عالمگیر نقشبندی سی. ہاں جی تے سارے حکومتاں کیتیاں قادریاں نقشبندیاں چشتیاں. تے علاؤالدین خلجی کون سی، تے التمش کون سی، یہ سارے چشتی نہیں سن سارے. ہاں اس واسطے انہاں نو پتہ ہے کہ چشتیاں قادریاں نقشبندیاں سروردیاں حکومتاں کیتیاں اور کر کے انج دسیاں کہ جناب انہاں دی سلطنت بھکھا کوئی نہیں سو سکدا. تو کابل تو لے کے دہلی تک شیر شاہ سوری دے دور ایک زنانی کلیاں سونے دا تھاڑ انج لے کے چلتی سی نا، تے کابل تو لے کے دہلی تک کسی چور دی جرت نہیں سی میلی اکھ کر کے اودے ول ویکھن. ساڑھے بزرگاں حکومتاں کیتیاں اور کر کے دسیاں. انہاں نو اے ڈر ہے کہ بھئی اے تے وہی لوگ آ گئے، انہاں دیاں نسلاں انہاں دیاں اولاداں آ گئیاں، اوئے آئے نے او شیر روکو انہاں نو، او روکو انہاں نو. او ٹرمپ دی نینداں حرام ہوئیاں. او کہندا اے لبیک والے کدھر آئے؟ میں کہا ادھروں آئے جدھر تینوں خطرہ لائق ہے. اقبال کہندا نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار. اے شیر پھر ہوشیار ہونا ہے، پھر دین رسول اللہ دا آنا ہے. تے کشمیر دی مدد بھی تسی کرنی. یہ تو ویسے کشمیر نال کھڑے کہتے آخری کشمیری تک ہم ساتھ کھڑے ہیں. کی مطلب جب آخری کشمیری شہید ہو جائے گا پھر اسی کہیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا. آخری کشمیر دی جنازہ پڑھ دیں گے. لو جی اللہ دے حوالے ہوں تسی جاؤ. یہ آخری کشمیری نال انج کھڑے ہیں. اسی جڑے کھڑے ہیں نا، اسی چاہتے ہیں کہ میں آج بھی کہندا اے اعلان کرن سویرے 10-11 بجے دا کہ مودی فوج کٹ لے جائے ورنہ غوری آیا. بس اتنی بات. غوری آیا، ٹرمپ بھی انہوں نے پیروں چ نہ آیا تو گل کرنا. الجہاد الجہاد. شالا بول دل ہاتھ نہ کھڑا کر. شہروں ہاتھ کھڑے کرو. الجہاد 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 الجہاد.
الجہاد الجہاد۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کر دی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے یکتا۔ کہاں جی آگے کی ہے؟ ہاں جی پڑھو نا، دسو اٹھو۔ کیا تو نے یکتا، چل وہ شیروں میں توڑے گل پہ، کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ او میری تقریر کوئی نہیں سنتے، اور سن دے تو پھر کوئی یاد بھی رکھے کرنے شیرو، اور میں جب کوئی لگ جائے متشابہ تو اسے توڑا کام میں نہ کہنا حضرت صاحب بھول گئے ہو، بڑھے ہو گئے ہو، اگلا شیر انجے ایک ہی مطلب بس تقریر بھی میں کراں، شیر بھی اقبال میں پڑھا، نعرے بھی میں لواں، جیلاں بھی میں لواں، ہتھکڑیاں بھی میں لواں، تسی بھی تو کوئی مرض دی دباؤ بنو نہ شیرو، اسی تے حاضر ہاں، اساں کی کرنا ہے؟ ایویں کسی دن ہوا نکل جانی، ویل چیئر تو چارپائی تے لوگاں لمحے پا دینا، لو جی مولانا فوت ہو گئے تھے، لو جی بڑے چنگے بندے تھے، بس گل تے اگے ہونی۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا۔ اس دن پھر حضور نے پوچھنا ہاں جی کی کرتے رہے ہو؟ میں نے تو لوگ ایسے پتھر مارے تھے، کی کہاں گے پتھراں دے بیاہ کرنا رہے، کوٹھیاں بناندا رہے، کاراں بناندا رہے۔ دسو ذرا ام المومنین کی فرمانیاں کہ حضور دے مبارک گھر دا چھت کتنا سی؟ فرمایا ساڈے ہاتھ لگ جاندا سی چھت نوں۔ یہ گلاں تو پھر دسنیاں ہی نہیں نا، یہ تو دسنیاں اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شرابہ۔ اپنے آپ نے بدلو تے صرف حضور دی گل کرنی، بس جیڑا بھی گل کرے انہوں نے کہا میرے کان سن دے ہی کوئی نہیں، کی بھونکی جا رہا تو جب حضور کی شانہ بیان کوئی کرے تو انہوں نے کہا مولانا اور سناؤ سبحان اللہ، اور سناؤ جی سبحان اللہ۔ جس طرح مفتی صاحب فرماؤ کتے والی گل سناؤ، لو جی کتا پھر کھڑا ہو گیا، ڈپٹی چ لگی، انہیں حضور کے خلاف دوبارہ گل کی تھی، کتا دوبارہ پھر کھڑا ہو گیا، فوسب القلب مرۃ اخرى، کتا پھر اچھڑیا، پہلے تو انہیں چانڈ ماری سی بندہ بن، جدو بندہ نہ بنیا فقبض علی زردمتہ، انہیں اُدھی گردن نپی، پہلے تے لوگاں نے آگے چھڑایا، لوگاں نے آن تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اتنا ادھر سازش آئی جناب مفتی صاحب، اتنی سازش آئی کہ ضرب تے حرب دو گلاں دے نام لیندے جاؤ، بھائی لڑنا ہے کافروں نال جہاد کرنا، اے دو گلاں دے نام لیندے جاؤ، بڑے بڑے لوگوں دے پسینے چھٹ جاندے، ضرب اور حرب دو گلاں نہیں کرنی، اتنا امن دی ادھر سازش ہوئی، اتنی امن۔ حافظ جتے بیٹھے ہو بھائی بڑے بڑے پکے، میں نے تسی لکھ کے بھیجنا ہے قرآن کتنی جگہ امن دا لفظ آیا، جہاد دی کتنی آیتاں، قتال دیاں کتنی آیتاں، اے ذرا میں لکھ کے تسی بھیجنا، میں اول تا آخر پکا حافظ ہوں۔ تسی خدا نے بندے ہو ایک جگہ تے امن دا لفظ آیا، وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ تے صلح دا لفظ آیا، اور بھی ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جناب رب اجعل ھذا البلد آمنا، ہاں جی اس تو علاوہ دسواں کدھر قرآن میں یہ لفظ کے استعمال ہوئے، اسلام نے کیا ہوئے کہ امن، ہاں اے ضرور فرمایا کہ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ صلح کے لیے آئیں تو میرے حبیب آپ بھی پھر صلح فرمائیں، وہ آئیں صلح کے لیے، یہ نہیں کہ تسی مودی نو کہو جی ساڑھے نہ صلح کرو، مودی آوے کن نپ کے کہ جناب بس 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 میرے پیو بھی توبہ، میں کشمیر جو نکل دا، پھر گل ہوئے گی، پھر گل کرو نا۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ میرے حبیب یہ تہاڈی امت نو یہ دھوکا دین چاہن کافر قیامت تک، کتاب تے حضور مراد امت، قیامت تک کافر تہاڈی امت نو دھوکا دینا چاہن تو پھر اینج نہیں ہوئے گا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ آپ کی امت کے لیے کافی ہے۔ لیکن انہاں کدی قرآن پڑھے ہوئے تو تانے یہ گھوڑے کیوں تیار کیتے جناب مفتی صاحب، اسی کیوں تیار کیتے؟ وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، انہاں نو کہوٹے بنی رکھنا ہے، انہاں نو کھولو، ہاں جی انہاں نو کھولو، کہوٹے بن بن کے تو جناب گھوڑے نے انہاں نو ٹورو،
تھوڑا جا گھوڑا بھی بندہ رہے تو دے کڑوال پہ جاندے ٹنگا انہاں گھوڑے کھولو کھول کے صرف ٹورو انج کشمیر دی طرف پورا کفر توڑے پیرے جنایا تھا گل کرنا ہاں جی ایک قرآن دی نص توجہ بھائی قرآن دی نص بھی ہے یہ کہ جناب ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم اے قرآن دا مقصد ہے گھوڑے تیار کرن دا اے ایٹم بم دا مقصد ہے تیار کرن دا اے شاہین دا مقصد ہے تیار کرن دا اے غوری دا مقصد ہے اے عبدالی دا مقصد ہے اے جناب ابابیل دا مقصد ہے اے حطف دا مقصد ہے اے خالد ٹینک دا مقصد ہے اے درار ٹینک دا مقصد ہے اے دنیا دی بہترین فوج دا مقصد ہے قرآن فرماندا کہ ترہبون بی عدو اللہ میرے حبیب دے غلاموں انہاں گھوڑیاں دے ذریعے انہاں میزائلاں دے ٹینکاں دے ذریعے تے فوج دے ذریعے کی کرنا ہے اللہ دے دشمناں نوں تسی یرکانا ہے ڈرانا نہیں اے یرکانا ہے انہاں نوں تسی انہاں نوں کہنا غوری آیا پھر یہ ٹرمپ کول جائے گا ٹرمپ کہے گا اوے غوری دے پیچھے تے عبدالی نہیں آیا پھر کہن نہیں بچہ ابابیل بھی آئے اسی 9 نشانے تے لا دیتے لو آیا نے او ٹرمپ کہے گا میرے پیو دی بھی توبہ مودی دے پیو دی بھی توبہ اپنے گھوڑے واپس بنو اسی پھر کوٹے بن دیاں گے گھوڑے بننے کھولنے کتنی دیر لگے اے قرآن دی نص ہے اے ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم اپنے دشمنوں نے ڈراؤ تے اللہ رسول وآخرین من دونہم ادا ترجمہ میں کر دوں ادا معنی ہے لبرل تے کچھ تو آڑے بچ بھی موجود ہیں جنہوں نے تسی نہیں جان دے اللہ جان دا او بظاہر ساڑھے نال ہی ہم پاکستانی ہیں جدو دین دی کر مولوی دین کڑے پسو اے لبرل دا معنی سیکولر دا معنی اے وآخرین من دونہم لا تعلمونہم میرے حبیب دے غلاموں تسی نہیں جان دے اللہ یعلمہم اللہ انہیں جان اے مقصد ہے جی گھوڑیاں دا اے اسی کہنے بس ایک باری تسی اعلان کر دیو سب تو پہلے مولی خادم دی ویل چیئر اگے لا دیو اے میرے نال ایک 2 منڈے ہیں جڑے شہید ہونے واسطے بالکل پکے تیار ہیں اے ویل چیئر نہیں چھڑن گے جدوں تک میں شہید نہیں ہونا اے جیل جی میرے نال ہی رہے تے بڑی قربانی ہے 5.5 مہینے دیتی 6 مہینے بڑی قربانی بلا وجہ صرف میری وجہ تو جیل چ رہے اور کوئی وجہ نہیں نا تو جرم اور کچھ بھی نہیں صرف جرم ایسی کہ میری ویل چیئر اندر میری ویل چلا رہا ہو رہا ہے ایسی کوئی نہیں انہوں نے میں نال لے گیا ایک دن بھی حالانکہ بچے نے تو رو پیندے کہ ہائے مر گیا سانو کی لگے یہ وہ پوچھتے سن علیحدہ کر کے ہاں بھائی تسی کوئی پروگرام ہے مولوی صاحب نو چھڈن دا انہیں کہا نہیں پہلے اسی شہید ہونا ہے او چھڈو پرے نہیں تو چڑھے ہو جان گے یہ پہلے بھی قابو کوئی نہیں بڑے جناب چھڈو جناب نہیں کرنا یہ ادھروں سے لینا لینا تو انہوں نے علیحدہ لے جانے سن کہنے سن تسی دسو مولوی صاحب پیسے کون دیتا ہے تفتیش کے لیے علیحدہ سیلج لے جانا میں نے کلیاں بند کر جانا انہوں نے لے جانا ہم نے چند باتیں پوچھنی ہیں میں لے جاؤ جی انہوں نے جڑا ٹب بم رکھے آپ کچھ ہوئے کو جی میرے جڑے بینک اکاؤنٹ انہوں نے رکھے نہ علیحدہ کچھ ہوئے کو جا انہوں نے پوچھتے سن اچھا آپ صحیح بتائیں ہم آپ کو رہا کر دیں گے آپ کو وعدہ معاف کر گواہ بنا دیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ بتائیں مولانا کو پیسے کون دے انہوں نے کہا جی سانو تو پتہ ہے ویل چیئر اینج کرنی باقی تو کوئی پتہ نہیں کچھ تو پتہ ہوگا نا ہم تو تفتیش کر کے مولانا کو کوئی اکاؤنٹ نہیں نکلا کوئی پیسے دینے والا کسی کوئی کال نہیں پکڑی گئی باہر سے پیسے منگائے اندر کسی دسو کون دینا انہوں نے کہا سانو تو نہیں پتہ یہ اسے پتہ ہے چک کے گڈی رکھ دیں چک کے ویل چیئر سے رکھ دیں باقی سانو نہیں پھر میں نے لے جانا ہاں جی مولانا آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں نا جی تو آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں شاہ جی اینڈ شاہ جی تھوڑا نہ آ جان کیوں جی اتنے ہی جانے پیسے کون دیتا ہے میں کہ یار کوئی بھی نہیں دیتا تسی میرے بھی ٹیپر لائیاں میرے موبائل پہ تسی دسو نا میرے کو کال پکڑی کہنے یہی تو ہم چاہتے ہیں نا آپ ہمارے سامنے نہیں ملا کچھ میں کہ چلو لبیک کہ لبیک دا کام دی سمجھ انہوں آئے گی جدے دل نے عشق رسول ہے بس اتنی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لاؤ جی پھر اور نتیجہ کی نکلیا ممتاز قادری پھانسی دے تو چلا گیا جھول کے لیکن کم بڑا پا گیا ہر بندہ کہتا میں ممتاز قادری انہیں سمجھا سی ممتاز نو پھٹے لان تو بعد گل مک جانی انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ گل بڑی دور چلی جانی اور قیامت تک لوگوں مثالاں دینی ہیں او ممتاز نے کمال کر دیا او ممتاز کمال کر دیا او ممتاز کمال کر دیا او ممتاز کمال کر دیا
ممتاز 5 سال رہا نے جی 11 تو لے کے 16 تک ایک دن بھی انہوں ہارٹ اٹیک نہیں ہویا انہوں ایو جی بیماری نہیں لگی جڑی ناقابل علاج ہوئی باہر ونجنا پڑ تیرا سارے مشرف تو لے کے سارے کوئی سینے مشرف کوٹ جان لگا دل بنا بیٹھ ہن باہر نسیا پوری دنیا 3 بندے نو بیماری لگی جڑی مشرف نو لگی تو 3 بندے نو بیماری ہے کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا انہوں بیماری کیڑی لگی میں کہ چلیا تینوں پتہ کوئی نہیں نا اسلام نہ مت لانے والے دا انجام کیڑا ہوندا تینوں یہ پتہ ہی کوئی نہیں کعبے دا متولی بھی ہوے نا ابو جہل تے متھا اسلام نال لا دے تے بدر وچ ٹکڑے ہو جاندا ہاں یہ تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں سی تو بھائی تو ہن زنا دے بل پاس کردا رہا آ کہے نا جنہاں واسطے زنا دے بل پاس کردا رہا آج انہوں نے کہا کہ یار میں تو تہاڈے واسطے سہولتاں پیدا کیتیاں سن کوئی دعا منگو مینوں اللہ شفا دے دے ان بطش ربک لشدید کدی سر چک کے نہیں کرنا شاہ جی بھی شکریہ پڑھا تے میں بھی شکر ادا کرنا یا اللہ تیرا بے حد تے بے حساب شکر ہے کہ تو مینار پاکستان سانو کامیابی عطا فرما بس تہاڈیاں دعاواں سن تے ادھر خاص نگاہ سی جیڑا بندہ بھی حج عمرے تے گیا جدوں دا میں اعلان کروایا شورا کولو بھئی کانفرنس ہونی جیڑا بھی گیا میں کہا کتے دے سلام تے ہوندے نہیں سلام تو میرا عرض نہیں کرنا اے جا کے ضرور عرض کرنا حضور ساری دنیا دشمن ہے پیسے بھی کوئی نہیں اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن پیسے بھی کوئی نہیں تے حضور کانفرنس تسی آپ ہی کرانی پیسے بھی تسی ہی دینے میں اے آخری جمعے تک سویرے میں آخر بندہ گیا تے میں کہ جا کے انج عرض کر دینا کل پہنچ دیں کہ جناب کوئی شے کوئی نہیں حضور پیسے بھی تساں بھیجنے بندے بھی تساں بھیجنے پھر مالک تے مالک تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے بس میری توڑنا اتنی گل ہے تھرڈ ہے وہ پتری کتوں تسی تشریف لائے ہو تو کیویں جناب تساں میری گفتگو سنی آخری گل میں کر کے پھر گل مکانی بیٹھنا انجی رہنا ہے سلام بھی پڑھنا ہے پتہ ہے نا سلام پڑھ کے گلا نہیں کرنی ہے پوری حاضری دے کے ادھر حاضری ایک ہی جگہ ہے کائنات دی تے ادھر حاضری دے کے دعا منگے تے پھر اے دعا منگنی یا اللہ جی میں آج آیا نا حضور دیاں گلاں سنیاں تے تسی میرے واسطے بھی یا اللہ مولوی جڑا آیا اس دی نسلاں نوں ہی تے میریاں نسلاں نوں ہی یا اللہ تا صبح قیامت ختم نبوت دا پہرے دار بنائی تے ناموس رسالت دا محافظ بنائی تے دین نو تخت لیان والا بندہ بنائی اینج کر کے دعا مانگ کے جانا بس ایک گلاں ترے آ گئیاں پھر ساری کائنات سمٹ کے آ گئی لاؤ جی اس کتے دے اس بندے نو مارن دا نتیجہ کی نکلیا امام فرماندے فاسلم بسبب ذالک نابو 40,000 من المغل فرماندے جدو وہ کتے نے وہ پادری مار دیتا وہ مغل مرزے تے مغل آئے عیسائی ہون جدو نہ منظر ویکھیا حضور دی عزت دی خاطر اس شکاری کتے بندہ مار دیتا تے 40,000 تا تاری منظر ویکھ کے حضور دا کلمہ پڑھا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے ہن اگو نعرہ تسی لانا ہے نا اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے ہن قدر نبی دا جانن والے میں کہنا ہے تے تسی کہنا ہے سو گئے وچ مدینے تے سو گئے وچ خواجہ آباد تے سو گئے وچ لاہور تے سو گئے وچ اجمیر تے سو گئے وچ بریلی تے سو گئے وچ سرہند تے سو گئے وچ بغداد اینج کر کے کیوں جی سارے گل سمجھ آئی تے سو گئے وچ گولڈ شریف سارے شہر گل سمجھ آئی کوئی نہیں یہ سارے جنہاں حضور دی قدر دوگا نو دسی تے ہن تسی نعرہ کو لڑ پہلے تے کہنا ہے نا مدینہ پاک تو اس تو بعد پھر دوسرے اگلے نعرے آنے قدر نبی دا جانن والے اور قدر نبی دا جانن والے شور لاؤ نا بھائی میں جو نعرہ لا لیا تو آڑا دور نہیں لگتا شیرو روٹی سارے کھادی کی نہیں کھادی لنگر کھاؤ کے شیرو کمال والی بات شور تکبیر سے صحابہ کھجوراں کھا کے جس جنگل جو گزرے اور جنگل بھی کہنے سن جڑے دے پہلی والی گزرے یار شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اور قدر نبی دا جانن والے اور قدر نبی دا جانن والے ہن خواجہ آباد شریف پھر لاہور پھر سارے اجمیر کا تسی سارے دن 11ویں والے پیراں دا 11 واری نام لینا ہے تاں راضی ہونے بڑے ڈاڈے قادریاں پتہ ہے نا قدر نبی دا جانن والے خواجہ آباد قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ لاہور قدر نبی دا جانن والے ہن اجمیر کہنا ہے قدر نبی دا جانن والے
قدر نبی ہن سرحد کہنا ہے قدر نبی دا جانن والے ہن بریلی کہنا ہے قدر نبی دا جانن والے ہن بغداد شریف دا 11 واری میں انگلیاں تے گندا رہاں گا تسی نعرے لاوندا رہنا ہے قدر نبی دا جانن والے اور 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 قدر نبی دا جانن والے آخری باری قدر نبی دا جانن والے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا وقت والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. مالک الملک جملہ اہتمام و انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کی ہر نامی نسبت کے ارواح کو ایصال فرما کر بالخصوص صاحب عرش کی روح کو ایصال فرما. حضرت سید
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے عالی ایمان فوجودگان ہیں تمام کو درجہ بدرجہ ثوابی سال فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کامیابیاں و کامرانیاں نصیب فرما۔ حضور حضرت قبلہ امیر المجاہدین کو مالک الملک عمر خضر نصیب فرما۔ ہم سب کو آپ کا دست و بازو بننے کی توفیق رفیق فرما۔ آستانہ پاک کے فیض کو مالک الملک تا قیام قیامت جاری و ساری فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا صدقہ ملک پاکستان میں نظام اسلام کا نفاذ نصیب فرما۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کا صدقہ مالک الملک ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں جینا اور مرنا نصیب فرما، اور ہمیں جس طرح اس خدمت اور اس غلامی میں قبول فرمایا ہے مالک الملک یہ غلامی تا دم زندگی ہمیں سلامت فرما۔ جتنے بھی آباب قدس شریف کی محفل میں شریک ہوئے ہو رہے ہیں جن کے دل کی جو نیک اور جائز مراد ہے پوری فرما۔ مالک الملک ہمارے بزرگوں کی بزرگیوں میں، نوجوانوں کی جوانیوں میں، بچوں کے بچپنوں میں برکتیں نصیب فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ بطول کی چادر تطہیر کا صدقہ شرم و حیا کی چادر نصیب فرما۔ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق فرما۔ مالک الملک آسمانی بارشوں سے ہماری زمینوں کو سیراب فرما کر روحانی بارشوں سے ہمارے سینوں کو سیراب فرما۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق آپ کے محبت کی دولت عظیم ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ